نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات ذی وقار، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین اور امت مسلمہ کی اسلام کے ساتھ جو وابستگیاں ہیں، اللہ نے شہادتین کو، توحید و رسالت کے عقیدے کو اس قدر اہم قرار دیا کہ یہ عقیدہ دن میں 5 اذانوں کے اندر ہر مسلمان کلمہ گو کم از کم ایک اذان میں 2 مرتبہ دہراتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ 4 مرتبہ اگر ایک اذان میں ہے اور 5 اذانیں ہیں تو 20 مرتبہ یہ عقیدہ توحید و رسالت، کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیمبری پر یقین ایک مومن کے لیے یا اس کا اعلان کرنا ضروری ہے یا اس کا سننا ضروری ہے۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوگا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، مؤذن اذان دے تو تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کے جواب میں سیم وہی کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ دوسرا اسلام کا رکن نماز ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ 17 فرض رکعتوں کے اندر 34 مرتبہ زمین کے اوپر اپنا سر رکھ کے رب کی سربلندی، رکوع میں جا کے اللہ کی عظمت، قیام میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اور تشہد کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانی مالی بدنی عملی قولی فعلی ہر طرح کا تعلق، یہ دوسرا رکن آپ کا اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق اور اسلام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری قرار دیا۔ حضرات، اس کے بعد مالی عبادتوں میں سے مالک نے ہر فصل، وہ سیمائی ہو، وہ ششماہی ہو، وہ سالانہ ہو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، اسلام کا یہ فریضہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہر فصل کی آمد پر، کھیتی کے کاٹنے پر، گھر لانے سے پہلے ضروری قرار دیا۔ بارانی زمین ہے
تو 9 من اپنے پاس رکھ کے 10واں من دیجئے۔ اگر خرچ اخراجات ہیں، ٹھیکہ ہے، کھاد ہے، سپرے ہے، 19 من اپنے پاس رکھیے، 20واں من دیجئے، نصف عشر۔ اللہ تعالیٰ نے سال گزرنے کے بعد 7.5 تولے سونا یا چاندی اسلام کے اس تیسرے رکن کو سالانہ یا موسم کے اعتبار سے فصل وائز، سمیسٹر وائز میرے مالک نے رکھا۔ چوتھا رکن روزے کا، اس کی نفلی ریہرسل ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو، ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، اسے پیغمبر کی سنت اور طریقت بنایا، اور شعبان کے اندر باقاعدہ روزے رکھ کے کثرت کے ساتھ اس کو بھی پیش کیا، لیکن باقاعدہ طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ 29 دن کا ہو تو تب، 30 کا ہو تو تب، اسے بڑے بھرپور طریقے سے گزارنے اور اپنانے ہر بالغ مومن کے اوپر، کلمہ پڑھنے والے پہ ضروری قرار دیا۔ آج کی ہماری ملاقات مسلمان اور استقبال رمضان کے عنوان سے رہے گی، لیکن میں اسلام کا عمومی ارکان کا جو ایک چھوٹا سا زائچہ ہے وہ ذہن میں رہے، اور اسی طرح مالی طاقت، جسمانی طاقت، سفر اور اللہ کے گھر تک پہنچنے کے ساتھ میرے مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم حج کو امت مسلمہ کے اوپر فرض قرار دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آج کی ملاقات رمضان المبارک کا استقبال، ایک مومن اور مسلمان کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی تیاری، اس کے لیے بھرپور اہتمام کیسے کرے کہ یہ موسم، یہ سمیسٹر، یہ فصل جو بالکل تیار کر کے بھیجی گئی ہے، اس کے لیے ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہے۔ حضرات، ہم سب سے پہلے کتاب اللہ کی آیات کو سورۃ البقرہ سے پڑھتے ہیں، اختصار سے اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، آواز جن کو دی گئی ہے وہ ایمان والے ہیں، اور جس کا بھی اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، اسے یہ سننا ہے، دوسرے کی رائے نہیں۔ آپ اپنے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں اس رائے کو مد نظر رکھ کے آواز سنیے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ صیام کی تاریخ ہے، روزوں کی ہسٹری ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ فریضہ، یہ ذمہ داری، یہ تمہارے اوپر حکم، یہ رکن کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا، لعلکم تتقون۔ اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد، تمہیں روزے رکھوانے کا مقصد، وہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ ان روزوں کی علت اور ان کی چاہت تمہارے اوپر فرضیت کا سبب یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ مالک فرماتے ہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن۔ بھائیو، شروع میں دیکھیں تو بڑے لمبے لگتے ہیں، درمیان میں پہنچے تو کہتے ہیں اچھا آدھے گزر بھی گئے، اور جس دن آخری روزہ ہوتا ہے آپ یقین کریں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پل جھپکتے۔ ایام معدودات، چند دن گنتی کے، اور یہ گن کے دن کیسے گزارنے ہیں اور گنتی آنی چاہیے۔ فمن کان منکم مریضا، رحمان نے اپنی رحمت دکھاتے ہوئے کہہ دیا اگر تم میں کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا کوئی مسافر ہے، وقتی مسافر یا لگاتار مسافر۔ ہمارے ہاں مسافروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک کسی ضرورت کے تحت 1، 2، 3، 4 دن کے لیے مسافر ہے، ایک آدمی لائف ٹائم مسافر ہے، ڈرائیور ہے، اس کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ مسافر ہے یا پھر وہ مریض ہے،
فعدۃ من ایام اخر، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے سہولت ہے، دوسرے دنوں میں جب آپ کے لیے آسانی ہو آپ گنتی پوری کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی ہمت تو ہے مگر محسوس کرتا ہے کہ میں رکھ پاؤں گا تو نقصان ہوگا یا کوئی مسئلہ بنے گا، تو مالک فرماتے ہیں اگر وہ فدیے کی طاقت رکھتا ہے، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا صبح و شام کا کھانا، سحری اور افطاری، اس کا وہ بندوبست کر لے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اللہ کے رستے میں خیر اور بھلائی اور نیکی کو اختیار کرتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے اور اس صدقے کی طرف بڑھتا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ اسے ایک مسکین کے کھانے کی ہمت سے بڑھ کے اضافی دینا چاہتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس تکلیف کے بدلے میں آسانی کتنی ہے تو تم روزہ نہ چھوڑو۔ اب اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں رمضان کے مہینے کا تعارف یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن کا پہلا نزول ہے۔ میں بارہا ذکر کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ہی ساتھ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ بیت العزہ میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر رمضان کے اندر اس رات میں اس قرآن کو اتارا گیا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس قرآن کی خوبی کیا ہے؟ ہدی للناس، انسانیت لے کے پڑھا جائے، سنا جائے، عمل پیرا ہوا جائے تو یہ بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھا دیتا ہے اور صراط مستقیم پہ چڑھائے رکھتا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، جیسے موٹر وے کے اوپر واضح اشارے موجود ہوتے ہیں اور ہر طرف جگمگ ہوتی ہے، راستہ آسان ہو جاتا ہے، تو قرآن صراط مستقیم کے لیے کھلے اشارے رکھتا ہے۔ والفرقان، اور جیسے کہیں پہ انٹرچینج ہو، کوئی اتر رہا ہو، دائیں بائیں ہونا ہو، تو بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ جو ہیں ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا سفر کتنا ہے، میں نے مڑنا کہاں ہے، میری منزل آگے ہے یا میں نے رکنا ہے۔ قرآن حق و باطل میں، غلط اور صحیح میں فرق کر کے بتاتا ہے کہ تو نے کس طرف جانا ہے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، مسلمانوں جس کو رمضان مل جائے وہ اس کے روزے رکھے، یہ آرڈر ہے، پہلے تاریخ ہے، کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو کہا گیا کہ پہلے لوگوں پہ جیسے ہوا، یہ تاریخ ہے، تم پہ بھی فرض، ان پہ بھی فرض، لیکن یہاں اللہ نے شہر رمضان جس کو بھی ملے، جس کی زندگی میں آئے وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ جن دنوں میں آسانی ہو، مرض نہ ہو، سفر نہ ہو تب رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، ہماری چاہت یہ ہے کہ گنتی پوری کرو جیسے بھی ہوتی ہے، صحت مند ہیں تو رمضان میں ہی پوری کر لو، بیمار ہیں، مسافر ہیں، مقیم نہیں ہیں تو جب موقع ملے تب کر لو۔ اور یہ جو دن باقی ہیں، اگر کسی کا کوئی سابقہ روزہ رہتا ہے تو جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا فرمان ہے کہ میرے روزے جو رہتے تھے میں ان کی اکثر جو ہے وہ قضا شعبان میں دیا کرتے تھے، رہتے آخر بندہ قریب آ کے اس کو کور کر لیتا ہے، تو اس کو پہلے دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ گنتی مکمل کی جائے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزہ رکھوانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے عقیدے میں، نظریے میں، ذہن میں، دل و دماغ میں، اعمال میں، معاملات میں تمہارے نفس یا انسان بڑا نہیں بلکہ تمہارا رحمان بڑا ہونا چاہیے،
اس کا لا اینڈ آرڈر، اللہ کے فیصلے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے بڑا کیجئے، بڑا کر کے دکھائیے، رب کی تکبیر بیان کیجئے۔ علامہ ہداکم، اس بات کے شکرانے میں کہ 7.5 ارب لوگوں میں سے 6.25 ارب محروم ہیں اور اللہ نے تمہیں کلمہ نصیب کیا ہے، تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ روزے رکھوانے کا مقصد اللہ کی تکبیر اور اللہ کے ساتھ تعلق، اور یہ گنتی ہم پوری کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ تم میں شکر گزاری کا بدلہ اور احسان کے بدلے احسان والا پہلو پیدا ہو جائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا تعارف، قرآن کا تعارف کروایا ہے، اس حوالے سے ہم انتہائی یعنی کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں بندے کو ایک ذوق، شوق اور تڑپ نہیں ہوتی، اہل ایمان کو اس رمضان کی آمد کی، بڑوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، وہ ایک ذوق اور شوق اگر ہے تو مبارک ہو۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں جو استقبالیہ جملے کہے ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا جب رمضان آتا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے، تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ غلقت ابواب جہنم، اللہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے در بند۔ دوسری چیز، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، جتنے برے اعمال پہ آپ کو آمادہ کرنے والے، گناہ کی طرف راغب کرنے والے جتنے راستے ہیں اور ان پہ بیٹھے ہوئے بلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقید کر دیتے ہیں، ان کو مقید کر دیتے ہیں۔ حضرات، اس کے اوپر بڑے سارے لوگوں کے لطیفے ہیں، میں لطیفوں کی طرف دین میں نہیں جاتا۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ بسا اوقات شیاطین بھی بند ہوتے ہیں، سانپ بھی بند ہوتے ہیں۔ انسان کا نفس اگر شیطان نہ بن جائے تو یہ ایک اور پہلو ہے۔ شیاطین بند، وفتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازے، ذرا شعور کی دنیا میں جائیں۔ آپ ابھی اللہ کے گھر پہنچے نہیں اور یہاں پہ پہلے کہ میرے بندے آ رہے ہیں، گھر کھول دیے جائیں، در کھول دیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے بیت اللہ جس طرح بند ہے، اللہ تعالیٰ حرمین الشریفین کی حفاظتیں بھی فرمائے، اور 24 گھنٹے جو رب کی رحمت کے کھلے ہوئے در تھے، اللہ ہمارے عقیدے کو اتنا مضبوط کر کہ رب کی دی ہوئی SOPs، اللہ کے طے کیے ہوئے فیصلے، رب کی بنائی ہوئی نشانیاں جو ہماری شفا کی جگہ تھی، جہاں جا کے جسمانی روحانی شفائیں ملتی تھی، اللہ امت مسلمہ کے ساتھ کم از کم ان کے ذہن اتنے بنا دے کہ کل یہ دنیا کو SOPs دیتے تھے، آج غلامی کے پھندے میں اس قدر چلے گئے کہ آج جو دنیا کہتی ہے یہ وہ کر کے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے دل بھی بدل، حالات بھی بدل۔ حضرات، اللہ تعالیٰ جنت کے در کھولتے ہیں۔ سوچئے ذرا، میں ابھی زندہ ہوں، دنیا میں ہوں، رحمان میرے لیے جنت کے در کھول رہا ہے۔ اور دوسری روایت، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، تمہارا رب آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیتا ہے، کھلنے والے ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، تیسری روایت، ہم اپنی رحمتوں کے بوہے اور دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اور یہ سارا بندوبست کر کے، یہ موسم بنا کے، یہ فضا بنا کے، استقبالیہ تیار کر کے، جہنم کے رستے مسدود کر کے، ہم آواز خود دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، خیر کے خواہش کرنے والے، چاہنے والے، او خیر کے طالب آجا آجا۔ حضرات، بسا اوقات بندے کا موڈ نہیں ہوتا، کوئی آواز لگائے تو بندہ وہ چیز لے لیتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سبزی منڈی کے قرب و جوار میں لوگوں کو دیکھا ہے سودا بیچتے ہوئے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا لیکن آواز اتنی اچھی لگا رہے ہوتے ہیں، چنگا مال لینا تو ادھر آ جاؤ، وہ اس کی آواز بلاتی ہے۔ گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیں پھکی کی ضرورت نہیں ہوتی، پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا، لیکن آوازہ اتنے درد، اتنی محبت، اتنی چاہت سے لگایا جاتا ہے کہ کئی لوگ وہاں سے سامان خرید لیتے ہیں،
اللہ جہنم کو بند کر کے جنت کو کھول کے کہتے ہیں او خیر اور بھلائی اور اچھائی کے چاہنے والے آ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر رمضان میں بھی برائی سے نہ رکا تو کب رکے گا، لوٹا۔ یہ استقبالیہ رب کی طرف سے ہے۔ اب ہمارا استقبالیہ کیا ہونا چاہیے؟ اختصار سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تیار کیجئے حسن نیت، حسن نیت، ارادہ کر لیجئے، تجدید نیت فرمائیے۔ اگر پچھلی کوئی نیت خراب بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو لے کے بدلے میں نیک نیت چینج کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں خام مال بک جاتا ہے، اللہ لے لیتے ہیں۔ آجا گناہ سارے لے آ، جو تیری پوری زندگی میں گزرا ہے لے آ، ارادہ کر کے آ، تیرے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، جتنے لے کے آئے گا اتنے میں تمہیں نیکیاں بدلے میں دے دوں گا۔ حضرات تیرا میرا جعلی نوٹ نہیں چلتا یہاں، لوگ کراس بھی کر دیتے ہیں، پولیس کیس بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے آ جا، پولیس کیس نہیں بناؤں گا، جہنم کی طرف نہیں، اپنی زندگی میں نیت کر کے انما الاعمال بالنیات، تیرے برے کیے ہوئے عمل تو کر کے آیا ہے، ان کی گٹھڑی باندھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک دفعہ میرے در پہ آنے کا فیصلہ کر لے۔ کسی کو دکھا مت، بتا مت، پردے رکھ، میں تیرے پردے رکھوں گا، تو اپنے پردے رکھ۔ تنہائی میں چلا جاؤ، دیکھ کوئی نہ رہا ہو، جلوت سے خلوت میں چلا جا، ایک دفعہ تڑپ کے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے ندامت کا آنسو بہا دے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تیری آنکھ سے جو قطرہ بہے گا میں تیرے گناہوں سے تیرے وجود کو دھو کے جتنے گناہ ہیں زمین اور آسمان کے بھی برابر لے کر کے آ جا، میں نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں۔ حضرات مجھے اور آپ کو کاوش کرنی ہے صدق کے دل سے، مائیں بہنیں، بیٹے، میرے بچے، بیٹیاں، میرے نوجوان ساتھی، دوست، میرے بزرگ، ایمان کا جس کا دعویٰ ہے، مسلک کوئی ہے تیرا، اللہ قبول کرے، حسن نیت کے ساتھ، حسن عقیدہ کے ساتھ تڑپ کے لوٹا، دیکھ پھر بنتا کیا ہے۔ اور یہ پلے باندھ کے جانا ہے۔ نیت بے شک آپ ابھی کریں، ایک ہے خالی ارادہ کرنا، ارادہ کر لے، ارادہ نہیں، حسن نیت، چاہت، تڑپ، اللہ یہ ہوا ہے، میں نے اپنا سامان بدلنا ہے، میں نے پرانے نوٹ دے کے نئے لینے ہیں، میں نے غلط اور خام مال دے کے جو میرے سے بنا اللہ بدلے میں جب تیرا اعلان ہے تو میں نے لینا ہے۔ حسن نیت کے بعد لوگوں حسن ذوق، یہ کام بد دلی سے مت کرنا، بڑے شوق سے ذوق پیدا کرنا۔ جیسے ہم بڑے ذوق سے نہیں کہتے یار امبا آنا لینا، امبا دا موسم آنا لا ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی شاید بور شور لگ کے چھوٹی چھوٹی امبیاں ہی بنی ہیں، یار بس جو ہے نا وہ پھلوں کا سردار آنے والا ہے، ساون کا مہینہ آنے والا ہے، دوستوں کے ساتھ نکلیں گے، نہروں پہ جائیں گے، سوئمنگ پول میں پہنچیں گے، یہ لیں گے اور انجوائے کریں گے۔ ہاں پورے ذوق کو، فضا کو گھر میں پیدا کر دیجئے، بھائی بیٹا، امی جان، بھائی جان، جو رشتے زندہ ہیں انہیں غنیمت جانیے، کہیے کہ رمضان آ رہا ہے، ایسا ذوق پیدا کیجئے۔ دیکھیے ابھی کئی ساری چیزیں نہیں آئی ہوتی، میں ابھی ایک بڑا سارا فلیکس دیکھ رہا تھا، کمنگ سون، بس اتنا لکھا ہوا ہے، آگے سوالیہ نشان، کیا آ رہا ہے پتہ نہیں، لیکن یا اللہ بتا رہے ہیں کیا آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان، شعبان جاری ہے، تڑپ پیدا کر، ذوق پیدا کر، جو ہو ذوق یقین پیدا، یقین کے ساتھ ذوق ہو نا، چاہت رب کو ملنے کا اور عقیدے کو سنبھالنے کا، رب نمرودی نار کو بھی جو ہے وہ گلزار میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تیرے میرے جہنم انشاءاللہ جنت میں بدلے گی۔ اور پکے ارادے سے، یقین سے کہیے اللہ میں نے لینی ہے، تیری جنتوں میں جانا ہے، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، بہکنے مت دے، میری پیشانی کے بالوں سے پکڑ، مجھے صراط مستقیم پہ چڑھا دے۔ حضرات اس حسن ذوق کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ شوق میں سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لوگوں من کام رمضان،
قیام رمضان سے پہلے ایک شوق پیدا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ دے جو ہی آپ مغرب کی نماز شعبان کی آخری پڑھیں، مغرب کی کوشش کریں کہ اپنے گھر کی چھت، کسی ادارے کی چھت، کسی مسجد، اپنے کسی اونچی بلڈنگ کی چھت کا اہتمام کریں۔ میں نے دیکھا ہے جتنا اہتمام ہم گڈے اڑانے کے لیے کرتے ہیں نا، کہیں چاند دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ بڑا ذوق تھا میرے محبوب کو، آپ نے خود کہا تھا اے لوگو چاند دیکھا کرو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، اصحاب دیکھتے، اور جو ہی چاند نظر آتا، نظر آئے نہ آئے وہ چاند کی مرضی ہے، انتظار تو ہونا چاہیے، تڑپ تو ہونی چاہیے، سنت کی ایک خواہش تو ہونی چاہیے کہ میں نے دیکھنا ہے۔ اور یہ ذوق ہم بچوں کو ہمارے والدین نے دیا تھا، مگر اب پڑھتے جانا بیٹا چاند دیکھو، مطلع صاف ہے، بسم اللہ نہیں صاف، آپ نے سنت تو پوری کی ہے نا، الحمدللہ صوموا لرؤیتی، چاند دیکھ کے اپنی آنکھ سے عین الیقین کر کے روزہ رکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ مجھے امید ہے دن کافی سارے باقی ہیں، یہ یاد ہو جائے گی۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اللہ یہ چاند، یہ مہینہ، یہ ہلال، اس کا طلوع الہ العالمین ہمارے لیے سلامتی والا اور اسلام والا بنا، امن والا اور ایمان والا بنا دے۔ اللہ چاند کا رب بھی تو ہے، ہمارا رب بھی تو ہے۔ جیسے اس کی منزلوں کا تعین تو کرتا ہے، میری زندگی کی منزل کا تعین بھی فرما دے۔ انشاءاللہ جب ہم اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر چاند دیکھتے ہی فیصلہ لینا ہے پورے جذبے اور ذوق کے ساتھ کہ میرے کپڑے ریڈی ہونے چاہیے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ مجھے قیام کرنا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ من جو بھی، من عموم کے لیے، اس کا پنجابی میں ترجمہ جیڑا بھی، اردو میں ہم کہتے ہیں جو بھی، جس نے بھی ساما رمضان بعد میں ہے، پہلے کاما رمضان، رمضان کا قیام کر لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ گارنٹی ہے۔ حسن ذوق، حسن نیت، تڑپ چاہت آرزو تمنا، پیار ذوق اور شوق سے آپ قیام کا ارادہ کریں، تیاری کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ پچھلا گناہ رہنے ہی نہیں دے گا۔ کئی گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کر کے بھول گئے ہیں، لیکن رب کو یاد ہے، کرامن کاتبین سے نہیں بھولے۔ اللہ جملہ گناہ، جملہ صغیرہ کبیرہ تیرے اس قیام کے بدلے میں اللہ معاف کرے گا۔ اور بھائیو اس قیام کے اوپر، اس قیام پر محنت لگتی ہے۔ یہ قیام تھوڑا قرآن پڑھنے والوں کو مزہ دیتا ہے، جو پڑھتے ہیں قرائے کرام، وہ دو دو تین تین پارے بھی پڑھیں تو انہیں مزہ آتا ہے، سننے والوں کو بس اوقات خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلی دو رکعتیں تھوڑی لمبی کر دیتے ہیں ائمہ کرام، ان کی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی زیادہ نکلے، اور ماشاءاللہ وہیں سے ہم جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی پیچھے بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، تو شوق کے ساتھ اگر کچھ سنا جائے تو خارش نہیں ہوتی، یقین رکھیے۔ جب ہمیں فکر ہو کہ میں نے باہر جانا ہے، لمبی لائن ہو، دھوپ میں بھی کھڑے ہوں، میں نے دیکھا ہے نہ پسینہ روکتا ہے، نہ کوئی اور رکاوٹ مسئلہ بنتی ہے کہ میں نے جانا ہے، منزل کو پانا ہے، میں نے جنتوں تک جانا ہے۔ اور یہ قیام، یہ لائن، یہ کھڑا ہونا، ایس او پیز تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے گئے تھے۔ تیرے سامنے 4 فٹ کا فاصلہ ہے، تیری سانسوں نے سامنے کی طرف، چھینک نے سامنے کی طرف جانا ہے، دائیں بائیں تو پرواز نہیں کر رہی۔ ایس او پیز تیرے محبوب نے دی ہوئی ہیں، ذوق پیدا کر قیام کے لیے۔ اور اگر خارش یا چیزیں تنگ کرتی ہیں تو اپنے وجود کو لاڈلا بنانا چھوڑیے، اسے کہہ دیجئے ہونے دے، پھر یہ 1-2 دفعہ تنگ کرے گی، بعد میں بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں یہ فخر نہیں کرتا، لیکن پورے تجربے، ذوق اور شوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ خارش کو پہلی دفعہ اگر آپ موقع دیں گے یہ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو کہہ دیں ٹھیک ہے چل پھر ہونے دے، کچھ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ مچھروں تلک کا معاملہ ہم نے دیکھا ہے، کاٹ رہے ہوتے ہیں بڑی محبتوں سے، چل کاٹ، تیرا اپنا کام ہے، میرا اپنا کام ہے۔ یقین کیجئے اہتمام کرنا وہ سب ممکن ہے، اگلا کام پورے ذوق سے
من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، لوگو جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا میں اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کروں۔ یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، رات کو قیام سے دن کو سیام سے۔ یہ نہیں کہ میں جی راتی قیام کر لیا سی گناہ تو بخشے گئے ہن دن نو رویا کیوں رکھا، یہ بھی اسی کے ساتھ جڑوا ہے، رکھیے گا۔ اور بھائیو بالخصوص میں مخاطب ہوں، بزرگ روزہ رکھتے ہیں تڑپ کے ساتھ۔ آج بھی میں بڑے بڑے بزرگوں کو جن کو شوگر ہے، بات ہو رہی تھی میری رات بھی، اس سے پہلی رات بھی، اس سے پہلی رات بھی، میں کہہ رہا تھا کہ چلیں اس مرتبہ نا آپ کا فدیہ وغیرہ دے دیتے ہیں اور کوئی بندوبست کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں یار پتہ نہیں پھر جینا ہے کہ نہیں جینا، رہنا ہے کہ نہیں رہنا، بچنا ہے کہ نہیں بچنا، اہیں تو نہیں روزہ چڑھنا، وہ کچھ ہو جائے گا جی۔ اچھا جی ایویں ہوندا تو پھر اور کی چاہیے۔ مسئلہ اصل ہے، اچھا بچے بھی بڑے شوق سے رکھتے ہیں، پرابلم ہے نوجوانوں کی، نوجوانوں کی۔ او نوجوانوں، اور رب کے لیے لوٹو، اپنی جان کے لیے، ذات کے لیے لوٹیے۔ جنہوں نے قیام نہیں کرنا، ساری رات سوشل میڈیا پہ، گیمز پہ، مختلف جگہوں پہ، کھانے پینے میں، ہلا گلا کرنے میں، سحری کے وقت جنہوں نے جا کر کے سو جانا ہے، پرابلم ان کے لیے ہے، بھوک بڑی لگنی ہے، کداں برداشت کریں گے۔ میں بڑی بڑی مثالیں دیتا ہوں لیکن محبت سے بڑھ کے میرے پاس مثال کوئی نہیں۔ اگر ایک بیوی کے لیے، ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے، ایک محبوبہ کے لیے کئی دن کی بھوک برداشت کر سکتے ہو، کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، آج فیصلہ لیجئے، ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف، اللہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں، آج کی بھوک اور پیاس کے بدلے میں مجھے کل قیامت کے دن پیاس نہ لگنے دینا، پیاس لگے تو محبوب کے ہاتھوں مجھے جام سے محروم نہ کرنا، نیت کر آج، پھر دیکھ کے اس کا مزہ کتنا آتا ہے۔ اور پھر گھر کی کمانڈ لے۔ اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں اگلی باتیں کہنے سے پہلے کہ اگر آپ نے یہ ذوق پیدا کرنا ہے نا تو فیصلہ کر لیں کہ سحری اور افطاری کا بندوبست پورے گھر کی ذمہ داری میں نے لینی ہے، مزہ آ جائے گا لائف کا۔ یہ جو گھروں میں مقابلے ہوتے ہیں نا، یہ بہو کرے، یہ دوسری کرے، یہ تیسری کرے، یہ نند کرے، یہ آپی کرے، میرے سے نہیں ہو رہا، پورے مہینہ آنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیں، اللہ کوئی دکھ نہ دینا، پوری صحت دے، پوری جوانی دے، پوری طاقت دے، میں نے سحریاں بھی بنانی ہیں، میں نے افطاریاں بھی بنانی ہیں۔ اور یہ فیصلہ صرف ایک نہیں، گھر کے سارے فرد لیں۔ اور میں ہر سال کہتا ہوں تسحروا جمع کا صیغہ ہے، فإن فی السحور برکہ، یہ نہیں ہے کہ گھر کی ایک عورت کی ذمہ داری لگا دیں، وہ بیچاری جو ہے وہ رگڑی جاتی رہے اور اس کے اوپر سارا برڈن، وہ رات برڈن ڈال کے وہ ابھی افطاری کے برتنوں سے فارغ نہیں ہو تو سحری، گھر کا ایک ایک فرد مل کے، بزرگ مل کے، جوان مل کے، جاگ کر کے، ہوش کر کے، ایک آواز پہ اپنے اندر کا الارم لگا کے جاگیے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ ایک ایک کام کی ذمہ داری لیں، کوئی دہی لا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دودھ، کوئی لسی، کوئی دسترخوان لگا رہا ہے، کوئی برتن رکھ رہا ہے، محبتوں کے ساتھ بڑھیے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک، ایک ایک بندہ محبتوں سے بڑھے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں، اسی میں تو برکت ہے۔ یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا اس ٹائم کے ناشتے۔ تو اس کام کے ساتھ آپ نے جو مزید کرنا ہے وہ ہے ذوق تلاوت، ذوق سماع، قرآن سننا ہے۔ آپ کو جہاں اچھا ملے نا قاری وہاں جائیے، کوئی پابندی نہیں کہ اپنی مسجد چھوڑ کے فلاں، آپ کو جہاں اچھا لگتا ہے جائیے۔ لیکن اگر آپ اپنے ادارے کے، اپنی مسجد کے قرب و جوار کے منتظمین ہیں اور آبادی کا پورا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، بسم اللہ، بہتر ہے، لیکن اس کے لیے بڑھیے، سنیے اور قرآن کو پڑھنے کا بھی بندوبست کیجیے، پورے ذوق کے ساتھ اپنی کوئی حمائل خریدیے۔ میں دکھاوا نہیں کرنا چاہتا، نمود مقصد نہیں ہے، لیکن ہر رمضان سے پہلے پرسنل اپنے لیے اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے تو کچھ نیا لینا ہوتا ہے کہ اس دفعہ اس سے پڑھنا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے کہ میرے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ، دنیا ایصال ثواب کے چکر میں رہتی ہے، آپ سیدھا اللہ سے ڈائریکٹ کہنا ہے، اللہ میرے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ علم، میری یہ تعلیم، میری یہ معرفت، میری یہ قرات،
میرا یہ جو کچھ ہے، الہ العالمین جن نے میری تربیت کی، میرے ابو نے میری تربیت کی، ماں نے میری تربیت کی، میرے ماں باپ کی تربیت ان کے آباء و اجداد نے کی، اساتذہ نے کی، اللہ جتنی ہستیاں آدم علیہ السلام تلک میری تربیت میں شامل ہیں، اللہ ان سب کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، اور رب دیتا ہے، رب دیتا ہے۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ میری نسلوں میں ایسا ذوق پیدا کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی پابند نماز بنا، اور میری پوری نسل، میری ذریت میں پوری دنیا میں جہاں جہاں ذرہ ذرہ بن کے پھیلے، اللہ ان کے اوپر بھی یہ ذوق طاری کر دے کہ وہ نمازی ہوں۔ یہ ذوق، یہ شوق پیدا کر کے قرآن کی تلاوت، ایک آیت ہو سکتی ہے ایک آیت کریں، ایک رکوع ہو سکتا ہے ایک رکوع کریں، ایک صفحہ ہو سکتا ہے ایک صفحہ کریں، ایک پاؤ کر سکتے ہیں پاؤ کریں، پارا پڑھ سکتے ہیں پارا پڑھیں، سمجھ کے پڑھا جاتا ہے سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے بسم اللہ اس کے ساتھ پڑھیں، مگر چھوڑے نہیں، روٹین مت توڑیں۔ مثلا آپ اتنا فیصلہ لے لیں کہ میں نے ہر نماز میں اذان کے وقت مسجد میں چلے جانا ہے، سنتیں پڑھنے کے بعد جتنا ٹائم ملے گا، میری اپنی امائل پاکٹ میں ہے، میں نے اس کو کھول کے پڑھنا ہے، ایک صفحہ پڑھا جائے دو پڑھا جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ کے جانا ہے۔ آپ صرف ان 5 نمازوں کے ساتھ بندوبست کر لیں، آپ یقین کیجئے کہ قرآن مجید کہیں کا کہیں آپ کے ساتھ سفر کر جائے گا۔ اس ذوق کو بھی پیدا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے اور بڑا اہم ہے، وہ ہے افطار الصائم۔ آپ تو روزہ رکھتے ہی، اللہ مبارک کرے، اللہ میرے ملک سے، پوری دنیا سے غربت کو اٹھا دے، اللہ کوئی غریب نہ رہے۔ آپ یقین کریں جتنا مشکل میری زندگی میں یہ سال گزرا ہے، شاید لائف میں کبھی نہ گزرا۔ میں ہر مسکین کے، یتیم کے، غریب کے، بیوہ کے سامنے نظریں جھکا کے بڑھتا رہا۔ کچھ مسائل بنے جس کی وجہ سے ہم نے وہ سیٹ اپ ختم کر دیا۔ میرے بے شمار دوست احباب جن کو میں پرسنل جانتا ہوں، مدارس، مساجد، ادارے، پڑھتے ہوئے بچے، اور بیمار، یتیم، مسکین، بیوائیں، لیکن معلوم نہیں کیا ہوا۔ اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ حضرات ایک کوشش ضرور کریں، ہر سال آپ اپنے قرب و جوار میں، اپنی گلی میں کوئی 2-4 غریب مسکین ایسے ڈھونڈ کے رکھیں کہ جن کے گھر کھانا نہیں، اور بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس افطاری نہیں ہوتی، بتاتے نہیں، خشک ٹکڑے میسر نہیں ہوتے کہ پانی میں بھگو کے روزہ کھول لیں، صاف پینے کا پانی نہیں ہے فیصل آباد میں، سیریاں۔ ایک تو ہے نا جو روٹین میں دروازے پہ آ کے آپ سے روٹی مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، وہ سائل ہیں، وہ محروم ہے، وہ ایک اور پہلو ہے۔ لیکن جو محروم ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مانگنے والا تو آ گیا، جو محروم بیٹھا ہے، سفید پوش ہے، ہاتھ اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا، لیکن نظریں بھی سوالی ہیں، چہرہ بھی سوالی ہے، بس اوقات وہ بھی نہیں ہوتا، ان کو ڈھونڈنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں فخر نہیں کرتا، ہم پورا سال کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور رب دیتا ہے، رب دیتا ہے، کسی کی سفارش کر کے، کسی کو کہہ کر کے، کسی کو ادھر سے ادھر سے، اور باقی رہ گیا ہماری پھر بھی پوری کوشش ہوتی ہے۔ آپ یقین کیجئے لکھا ہوا ریکارڈ بڑی دفعہ پھاڑنا پڑتا ہے کہ الہ العالمین تو جانتا ہے، معاملہ تیری سپرد ہے، دائیں ہاتھ سے دینا ہے، بائیں کوئی لمبی نہیں چلے۔ اور فوٹو سیشن کے لیے زندگی میں نہ کبھی دیا ہے، نہ رب ایسا سوچ اور ذہن دے۔ الہ العالمین کسی کو ہمارا محتاج نہ کر، ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ کر، اپنی جناب سے دے، اور اتنا دے کہ دیکھ کے خوشی ہو۔ لیکن پھر بھی یہ رمضان پیکج ضرور بنوائیں، 2000 سے لے کے 5000 تک کا ایک نارمل آج کل فیملی کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے یہ راشن سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے۔ کم از کم سحری اور افطاری لوگ روزہ رکھ تو لیں، کھول تو لیں، اور اس کے لیے جتنا ہو سکے کاوش کیا کریں۔ ہماری جتنی ہمت ہے، دوست احباب بھی اس میں اپنی جو ہے وہ شمولیت ڈالتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن بہرحال نظر رکھیں۔ اس کے بعد
جو ہمارا کرنے کا کام ہے لوگوں، وہ دعوت ہے اپنی صلہ رحمی کے ساتھ رشتہ داروں کی. یہ نہیں کہ اس نے میری افطاری کروائی اور اس پہ لطیفے بھی بڑھے. لطیفے نہیں. صلہ رحمی کا اس سے بہترین اور طریقہ کیا ہوگا کہ جس نے مجھے نہیں بھی بلایا، یہ کوئی بدلہ تھوڑی ہے، یہ احسان تھوڑی ہے. او بھائی افطاری ہے، آ جائیے. ایک افطاری اپنے رشتہ داروں کی رکھی ہے، اور ایک افطاری کچھ اس طرح کی بھی ہونی چاہیے کہ اس میں جو بھی آنا چاہے، دل کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے. اس نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا اللہ جانتا ہے، لیکن صلاح عام ہو. اللہ توفیق دے ان مساجد کو، اللہ برکت دے ان انتظامیہ کو، اللہ برکت دے ان گھروں میں، رب مال دولت میں برکت ڈالے کہ جن کے دسترخوان کھلے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ دعا کس کے لیے؟ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. یہ دعا ہے ہی افطار کروانے والوں کے لیے. کیا دعا ہے؟ ابھی میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالی تمہارے کھانوں میں برکت دے. اکل طعامکم الابرار، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، نیک لوگوں نے. لیکن یہاں کھانا بناتے ہوئے عرض کر دوں، کچھ احباب ایسا بناتے ہیں کہ تھوڑا کھایا جائے، مرچاں چنگیاں پا دو. تو اس موقع پہ ایک بزرگ نے، عربی جاننے والے تھے، دعا تو یہ تھی نا اکل طعامکم الابرار، مفعول یہاں کھانا ہے، فاعل کھانے والے ہیں نیک لوگ. تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا. لیکن وہ پتہ نہیں مرچیں اتنی تیز تھیں یا نمک کیا تھا، کہنے لگے اکل طعامکم الابرار، آج تمہارے کھانے نے نیک لوگوں کو کھا لیا. نہیں، اگر کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو بدلہ مت لیجئے کہ اس نے ایسے کیا تھا. رب کے لیے بنائیے، بہترین بنائیے، اور جو کھائے وہ دعا دے. اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. نیک لوگ تمہارے دسترخوان پہ کھانا کھاتے رہیں اور رب جو ہے وہ برکتیں دیتا رہے، دسترخوان چلتے رہیں، آسمان سے ملائکہ اتر کے جو ہے وہ تمہیں گھیرے میں لے کے دعائیں اور مناجات کرتے رہے اور تمہاری نیکیوں کے انبار لگتے رہے. کوشش کریں جتنی ہمت ہے، کم از کم کسی ایک دوست کو، کسی ساتھی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے پکڑ کے. وہ مجھے منظر نہیں بھولتا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، وہ مدینہ منورہ، وہ مکہ، اللہ اکبر. عصر کے بعد وضو کرنے کے لیے جاتے، دوسری تیسری چوتھی منزل میں نیچے واش رومز میں، باہر نکل کے ابھی وضو کر کے اٹھتے ہی تھے، جیسے کوئی انتظار میں کھڑا ہے، ہاتھ پکڑ لیا جاتا اور نرم نرم ہاتھ، انگلی پکڑ لی جاتی. تعال یا عم فطر معنا، چاچو آج آپ نے روزہ میرے ساتھ ہی کھولنا ہے. آپ یقین کیجئے بڑی بڑی مصروفیتیں ہوتی، مگر ہم وہ انگلی نہیں چھڑا سکے، صرف اس محبت اور پیار کی وجہ سے. یہ ذوق بچوں میں پیدا کر دیجئے. اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، دل دوڑتے ہیں، پیسہ نہیں دوڑتا. اللہ سے مانگے کہ اگر اللہ دولت سے نوازا ہے تو دینے والا دل بھی دے. بندہ سخی تب بنتا ہے جب دولت کو بانٹتا ہے، جمع کرنے سے نہیں، جمع کرنے سے نہیں. اس کے بعد اگلا ذوق پیدا کیجئے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. اعتکاف بیٹھنا ہے. بھائیوں کو بیٹھنے دے نہ بیٹھنے دے اس کی ذمہ داری، نیت تو پکی کرنی، ارادہ پختہ ہے. الہ العالمین میں نے تنہائی میں جانا ہے، کچھ راتوں کا ذوق اور شوق تیرے ساتھ، اور پھر لیلۃ القدر کی تلاش. آخری عشرہ، جب آخری عشرہ آتا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے. اذا دخل العشر الاخیر شد میزر وایقظ اہلا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو مضبوط ہمت والا کر لیتے، جگاتے، اہل خانہ کو اٹھاتے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرتے. اللہ عطا فرمائے، اللہ عطا فرمائے، اور زندگی بھر کی عبادت اس سے بہتر میسر ہو جائے. اور کیا چاہیے؟ اور جو دل میں آئے وہ مانگیے. اسی کے ساتھ آپ نے اور میں نے اصل چیز ہے تقوی ڈھونڈنا ہے. تقوی یہ انہی روزوں میں ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر دو چیزوں سے. اللہ جو کہتا ہے وہ اللہ کے ڈر سے کیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی شوق سے. شوق اپنی جگہ، لیکن جس شوق میں ساتھ ہیبت ہو، روب ہو، دبدبا ہو، بڑے کی بڑائی اور اس کی عظمت ہو، وہ کام اور اچھا ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے وہ کام کرنا اور غلط کام کو چھوڑنا، یہ ہے تقوی. اسی طرح
میرے بھائیو ذوق احساس پیدا کرنا ہے روزہ رکھ کے کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں بالخصوص اپنی بہنوں ماؤں سے کہتا ہوں اللہ کے لیے، شادی شدہ ہو تب بھی، شادی نہیں ہے تب بھی، اپنے گھر میں ہو پھر بھی، دوسرے گھر میں چلی گئی ہو تب بھی، کچن تمہارے ہاتھ میں ہے، کھانا تمہارے ہاتھ میں ہے اور فریج تمہارے ہاتھ میں ہے. رب دے کے آزماتا ہے. ان بوڑھے بزرگوں کا اسپیشلی خیال رکھنا جن کی شوگر لو ہوتی ہے. ان کو بچوں سے بڑھ کے منٹ منٹ پہ بھوک لگتی ہے، یہ بتا نہیں سکتے، لوگ ان پہ توجہ نہیں دیتے. بڑی دردناک کہانیاں ہیں گھروں کی. ان کو کوئی کچن میں نہیں جانے دیتا. یہ جی منٹ منٹ پہ دیکھو، معلوم نہیں کیا کرتے ہیں. اللہ کے لیے بوڑھے ماں باپ، چچے تائے، رشتے دار، کوئی بھی ہو، غیر بھی ہو، بوڑھا تو بوڑھا ہے نا. اس کے وقار کا تقاضا یہ احساس پیدا کرو. ہمیں رات کو 12 بجے بھی بھوک لگے تو ہم برگر منگوا لیں، ہم شاورمے منگا لیں، ہم باہر نکلیں، آرڈر دیں، پیزا آ جائے. یہ بزرگ کیا کرے؟ یہ کیا کرے؟ کدھر جائے؟ یہ روزے میں احساس بھر دیجئے اور جتنا ہو سکتا ہے ذوق پیدا کر لیجئے. جیسے بچوں کو نہ پیتے ہوئے بھی سوتے میں بھی منہ سے فیڈر لگاتے ہو، ابا جی کو، امی جی کو، تایا جی کو، چچا جی کو، گھر میں جو آپ کا محتاج ہو کے رہ گیا ہے. کبھی یہ بھی اسی گھر کا شہنشاہ تھا، یہ بھی بادشاہ تھا. اللہ کے لیے ان کے ساتھ توڑے ہوئے تعلق، دھتکارے ہوئے رویے، پھٹکارے ہوئے انداز مت رکھیے. ان کو دیجئے، کھل کے دیجئے. سوئے ہوئے اٹھا کے پلائیے. گلے خشک ہو جاتے ہیں، زبانیں خشک ہوتی ہے، کھانسی آتی ہے، مگر کس کو کہے؟ رب کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں ہے. بیٹوں کے رویے، بچیوں کے رویے، بہو کے انداز. یہ بزرگ ہے، اس کو کھانسی ہے، اس کو بیماری ہے. لوگوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے دنیا کی ایس او پیز کے پیچھے اپنے آپ کو گرا دیا. میرے دین میں یہ چھوت ووت کا چکر اپنوں میں نہیں تھا. یہ لوگوں کی ہتھ کڑیاں، یہ بیڑیاں، یہ پکڑ دھکڑ، یہ مار دھاڑ، حالات سے جو ہے وہ مجبور ہو کے ہر بندہ چپ ہو کے بیٹھ گیا. اللہ کی قسم ان بزرگوں کے ہاتھوں میں برکت تھی، ان کے ملنے میں برکت تھی، ان کے سینوں میں برکت تھی، ان کے چہروں میں برکت تھی. ان کے ساتھ احساس رمضان آپ کو جگاتا رہے. اور بالخصوص میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایثار کا جذبہ لے کر کے ذوق کو بڑھائیے کہ مجھے اللہ کی رضا لینی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. کسی کو پیار کر کے، محبت دے کے، روزہ رکھوا کے، اس کے گھر تک راشن پہنچا کے، اس کو مل کر کے، کسی کو جگا کر کے، کسی کو اٹھا کر کے، خود روزہ رکھ کر کے، اپنے حالات کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی، اللہ تو راضی ہو جا، اور اس سے بڑا کچھ نہیں. اور بھائیو یہ بھی ذہن میں رکھیے، روزے کو ڈھال بھی بنانا ہے. جیسے آگے پیچھے گاڑیوں کے بمپر ضروری ہیں اور ان کی قیمت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بچاتے ہیں، روزہ تیری جوانی، تیری زندگی اور تیرے معاملات کی ڈھال ہے، اس کے ساتھ جڑی ہے. روزہ رکھ کے اگر بلڈ پریشر ہائی کرنا ہے، پہلے سے زیادہ لڑنا ہے، اور پہلے مجھے کی جنگ ہونی ہے، پہلے میں گزروں پھر کوئی دوسرا، گالی گلوچ کرنی ہے، تو لوگوں پھر یہ بھوک اور پیاس رب کو نہیں چاہیے. بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے اور غلطیوں سے روکنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ سوچ بھی رکھیے کہ مجھے قیامت کے 2 وکیل تیار کرنے ہیں. لوگوں وکیل بنا لو. قیامت کی عدالت بڑی خوفناک ہے. مالک یوم الدین لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت کے مناظر پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. کیا بنے گا تیرا بندے؟ عربی آتی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ پیور عربی میں گفتگو کریں گے، قدم جما دیے جائیں گے. بول بندے کیا کر کے آئے؟ ماذا عملا فیما علم، جو جانتا تھا عمل لے کے آ. اور وہاں قرآن راتوں کا وکیل بن جائے، روزہ دن کا وکیل بن جائے، اور کہے اللہ یہ راتوں کو میرے لیے جاگتا رہا، روزہ کہے یہ دن کو میرے لیے بھوکا پیاسا رہا. اللہ اس کو میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے. فیشفعان، ان دونوں کو میرا رب روزے اور قرآن کو، ان کی وکالت کو قبول کر کے موکل کو جنت کے داخلے کی اجازت دے دے. اور کیا چاہیے؟ مصطفیٰ کا سچا فرمان. آئیے اس جذبے کو لے کے بڑھیے اور اسی کے ساتھ ذوق فطرانہ بھی پیدا کریں. اور یہ صرف مسکینوں کا حق ہے. رمضان کے آخری عشرے میں روزوں میں رہنے والی کمی بیشی
اور مساکین کے لیے، مساکین کے لیے تومۃ للمساکین وطہرۃ للصیام، روزے میں جو کمی بیشی ہے اللہ اس کھانے کے بدلے میں ہر فرد جو گھر میں پیدا ہوا ہے یا بھی پیدا ہونا ان کی طرف سے ایک سا کھانے کا وہ تیار رکھیے، آخری عشرے اور عید سے پہلے پہلے اس کو عید میں شامل کریں۔ جو عید کے دن جس کے گھر کھانا نہیں بنا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی۔ حضرات، صلہ رحمی اور بالخصوص ادائیگی یہ زکوٰۃ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اللہ نے جو اموال دیے ہیں ان کا حساب و کتاب لگا کر کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں تک اپنا جو ہے یہ میسج اور پیغام انشاءاللہ حسن اور خوبصورتی کے ساتھ جائے۔ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے۔ اللہ لفظ سادے تھے لیکن درد تو جانتا ہے۔ اللہ ان الفاظ کے اندر ذوق بھی پیدا کر دے، شوق بھی، تاثیر بھی پیدا فرما دے، اللہ دلوں کو نرم فرما دے۔ اللہ میرے بالخصوص میں نوجوانوں کے ساتھ اللہ ٹوٹ گیا ہوں۔ میرے مالک ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں رہا، نہ یہ تیری سنے، نہ یہ ماں باپ کی سنے، نہ اپنے اساتذہ کی سنے، اللہ صرف اپنے نفس کی۔ اس نفس کو تو کیڑوں نے کھانا ہے۔ اللہ ان نوجوانوں پہ رحم فرما، اللہ ان کے دل جدھر جڑ گئے ادھر سے توڑ کر کے، ہٹا کر کے اللہ اپنی محبتوں اور ایمان کے ساتھ جوڑ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، جس درد کو، جس تڑپ کو پیش کیا ہے، اس کی مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اشد ضرورت ہے۔ جو آج اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ نے دوہری جنتوں کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ دنیا بھی جنت نما بنا دے، ہماری آخرت بھی جنت والی کر دے۔ حضرات، ایک دو سوالات ہیں، میں ابھی جواب دے رہا ہوں، چونکہ آج بعد میں سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی، مجبوری ہے مجھے نکلنا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پورا وضو، جیسے وضو کیا جاتا ہے، مکمل وضو، اور آخر میں اپنی دائیں طرف اور پھر بائیں طرف پانی جتنی ضرورت ہو ڈال کے نہانا، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کہ آپ بازو دھونے کے بعد سر کا مسح کرنے کی بجائے 3 چلو پانی ڈال کے اس کا خلال کریں گے، پھر دائیں پورا پانی، پھر بائیں، اور نکلتے ہوئے اپنے پاؤں دھو لیں گے۔ اگر اس دوران میں شرمگاہ ٹچ نہیں ہوئی تو یاد رہے کہ یہ وضو بھی کفایت کرے گا، غسل کے ساتھ یہ وضو بھی کفایت کرے گا۔ اس کے بعد استخارہ کرنے میں یہ کتنی بار ہونا چاہیے؟ ایک ہی بار حاجت پوری ہو کر سکتا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے کرنے میں۔ بہرحال اگر تو یہ مقصد ہے، میں نہیں کاٹ کے لکھا ہوا ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے تشہد جیسے ہر نماز میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کانا یعلمنا الاستخارہ، محبوب ہمیں استخارہ یوں سکھاتے تھے جیسے تشہد سکھاتے تھے۔ تو اسے بار بار کیا جا سکتا ہے، ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، خواب آ جائے نہ آئے یا کام شروع کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ ڈالنی ہوگی، اگر اچھا نہیں ہے تو رکاوٹ ڈال دیں گے، اگر اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا کر دیں گے۔ اگر انسان کی سنت رہ جائے اور فرض نماز کے بعد سنت جی پڑھ سکتا ہے، جی وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 3 طریقے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کیا وطر کے بعد کوئی نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی، وطر کے 2 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، تیسرا طریقہ آپ سے ثابت نہیں، درست نہیں، منع کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ کہ آپ نے رکعتیں جتنی بھی پڑھنی ہیں، وطر اصل میں ایک ہے، جفت کے بعد کسی چیز کو ایک کو ملا کے طاق کرنے کا نام وطر ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، اللہ 3 تو نہیں ہے، نہ اللہ 5 ہے۔ ان اللہ وطر، اللہ ایک ہے، یحب الوطر، اللہ کو ایک کا عدد پسند ہے۔
اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعت پڑھتے. یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. رکعتین آپ ادا کرتے. اور جب آپ کو یہ ہوتا کہ فجر طلوع ہونے والی ہے تو آپ 1 رکعت پڑھ کے اوترہن برکعت واحدہ، 1 رکعت پڑھ کے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ ساری اپنی نماز کو جو جوڑا جوڑا کر کے جفت تھی آپ اس کو طاق کر دیتے تھے، وتر بنا دیتے تھے. اب آپ نے اگر 1 پڑھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت ہے سنن نسائی میں، کیف الوتر برکعت واحدہ موجود ہے. آپ نے 3 پڑھنے ہیں، 2 رکعت کے بعد 1 رکعت پڑھیں گے. 5 پڑھنے ہیں، 4 کے بعد 1 رکعت. آپ نے 7 پڑھنے ہیں تو 6 کے بعد 1 رکعت. آپ نے 9 پڑھنے ہیں تو 8 کے بعد 1 رکعت. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے طریقے امام نسائی رحمہ اللہ نے تفصیل سے یہ ذکر کیے ہیں. جو 3 رکعت والا ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی رکعتوں والا، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لگاتار 3 رکعتیں پڑھیں. پہلی پڑھیں، پھر دوسری پڑھیں، پھر تیسری پڑھیں، درمیان میں بیٹھے ہی نہیں، لگاتار. اور آخر میں قنوت آپ کر کے رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر، نیت توڑے بغیر، جس حالت میں ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اس کو پڑھیں اور سلام پھیر دیں. دوسرا طریقہ کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، تیسری رکعت الگ سے پڑھیں اور اس میں آپ قنوت وتر کر لیں. یہ طریقہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ہمیں ملتا ہے. جو تیسرا طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر درمیان میں بیٹھے، پھر اٹھ کے 1 رکعت ساتھ ملائیں اور پھر دوسرے تشہد میں اس کو جو ہے سلام پھیرے، تو یہ نماز مغرب سے وتر کی مشابہت ہے اور اس سے منع کیا گیا. یا 3 لگاتار پڑھیں یا 2 پڑھ کے سلام پھیرے اور تیسری رکعت پڑھیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر طریقہ اپنے منہ سے خود ان کو جو ہے وہ چاٹا ہے، یا اپنی اہلیہ ان سے یہ جو ہے، تو یہ پیار اور محبت کی علامت بھی ہے. دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے کپڑے سے، وہ سارا کچھ ہے، وہ سنت ہی کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے. بڑے سارے لوگوں نے دعا کا بولا ہے، بے شمار لوگوں نے، گنتی کے اندر نہیں. اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے. اللہ اس مجلس میں کوئی باہر ہے جہاں بھی ہے، 6 تاریخ کو میری ممانی بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور کافی سارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ، علماء کرام سے بھی خبریں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے. اللہ درجات بلند کرے. اللہ معاف فرمائے چھوٹی موٹی لغزشیں. اور اللہ میرے وطن کی کلمے والے اس مٹی کی حفاظت فرما. اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ چالیں جکڑنے کی چاروں طرف ہیں، لیکن الہ العالمین ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اتنا آسان شکار نہ بنا جتنا بنایا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.